جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ قابل احترام معزز سامعین اور میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ سفر غلط عقائد اور جاہلانہ رسومات کے تحت دو باتوں کی وضاحت کرنا ہے۔ ان میں سے پہلے کا تعلق سفر کے مہینے کے ابتدائی 13 دنوں سے ہے، جن کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ دوسرے کا تعلق سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے سے ہے۔ تو پہلی بات 13 تیزی ہے۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ دین اور دینی علم سے ناواقفیت، جہالت اور غیروں کے ساتھ میل جھول کی وجہ سے دشمنان اسلام کے پھیلائے ہوئے غلط عقیدے کے مطابق سفر کے مہینے کو منحوس تو سمجھتا ہی ہے، لیکن ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سفر کے مہینے کی پہلی تاریخ سے 13 تاریخ تک کل 13 دن نحوست میں زیادہ تیز اور بھاری ہیں۔ اسی لیے ان 13 دنوں کو 13 تیزی بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگ تو ان 13 دنوں کی وجہ سے سفر کے مہینے کا نام ہی 13 تیزی کا مہینہ نام رکھ دیا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سفر کے مہینے کے ابتدائی 13 دن منحوس ہونے ہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں بیمار ہو گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پچھلی تقریر سے دلیل کے ساتھ یہ تو معلوم ہو گیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے اور سفر کے مہینے میں بلائیں، مصیبتیں اور آفتیں بھی نازل نہیں ہوتی ہیں، مگر کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس بیماری میں ہوئی تھی، وہ بیماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے کی ابتدائی 13 دنوں میں لاحق ہوئی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بیمار ہوئے تھے، اور وہ بیماری 13 دن تک تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع کے 13 دن میں بیمار نہیں ہوئے تھے، بلکہ سفر کے آخری مہینے میں بیمار ہوئے تھے، اور ربیع الاول کے مہینے میں بھی آپ بیمار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کے آخر کے کچھ دن اور ربیع الاول کے مہینے کے شروع کے کچھ دن، کل 13 دن بیمار تھے۔ اس لیے سفر کے مہینے کے ابتدائی 13 دنوں کو منحوس سمجھنا، ان 13 دنوں میں شروع کیا جانے والا ہر نئے کام کو نامراد، ناکام، خسارہ اور نقصان کا ذریعہ سمجھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے مہینے کے ابتدائی 13 دن منحوس ہونے کی وجہ سے بیمار ہونا سمجھنا غلط، بے بنیاد اور غیر اسلامی عقیدہ ہے، جس سے بچنا ہر سچے پکے مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات آخری چہارشنبہ ہے، اور آخری چہارشنبے کے عنوان سے ہر علاقے میں الگ الگ رسومات اور بدعات ہونے لگی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کام کے سنت ہونے کی واضح علامت یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایک ہی شکل و صورت میں باقی رہتی ہے، اور کسی کام کے بدعت ہونے کی کھلی دلیل یہی ہے کہ وہ پوری دنیا میں ایک ہی شکل میں باقی نہیں رہتی، بلکہ
اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، چنانچہ آخری چہارشنبے کے عنوان سے بھی جو بدعات رونما ہوئے ہیں وہ بھی ہر علاقے میں الگ الگ صورت شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آخری چہارشنبے کے نام سے عموماً لوگ 4 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو صحت کا غسل فرمانا۔ نمبر 2، سفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے کو ایک خاص طریقے سے نماز پڑھنا۔ نمبر 3، روزہ رکھنا۔ نمبر 4، اس دن خوشی منانا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخری چہارشنبے کے نام سے عموماً جو 4 کام کیے جاتے ہیں کیا واقعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یا شریعت میں ان 4 کام کرنے کی اجازت ہے؟ اس کی تفصیلات اور اس کے دلائل انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے۔